ایک عالیشان پھاٹک شہر پناہ کا دیکھا ہوا اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آبدار خانہ تکلف کا ہے، کئی خدمتگار سلیقہ دار، ہر ایک اپنے کام پر چست ہے۔ ان سے پانی مانگا، انہوں نے ایک سراہی ایک پیالہ ان کے حوالے کیا، بعد کو ملازم اپنے آقا کے پاس لایا اور جام اور سراہی بادشاہ کے حوالے کیا۔ بادشاہ اس کو پیتا ہی نہیں آتا، نہایت متحیر ہوا، پوچھا کہ اس پرحسن درندوں کے مسکن میں ایسا عمدہ نفیس پانی اس لحاظ سے کس نے دیا؟ عرض کیا، خداوند برس دن سے ایک لکڑہارے نے اس جنگل میں شہر بسایا اور جا بجا مسافر خانے اور لنگر خانے اور آبدار خانے بنوا دیا۔ ہم مسافر، غریب، محتاج اور حاجت مندوں کو زر و مال سے مالا مال کر دیا ہے۔ وہ اس شہر سے بہت قریب ہے، وہاں سے لایا ہوں۔ بادشاہ اور بھی متحیر اور کہا کہ ہم نے بھی یہاں بستی کا نام و نشان دیکھا تھا نہ سنا۔ حکم دیا کہ لکڑہارے کو ماں عیال و اطفال وہاں یہاں حاضر کرو۔ امیر و وزیر منع ہوئے کہ ایسے لوگوں کو بلوانا حضور کے لائق نہیں، پھر کوئی اور وقت اس کی طلبی کی صورت ہو جائے گی۔ غرض اپنی دولت سرا کو واپس چلا گیا اور اپنی بیگم سے ساری واردات ظاہر کی۔ بیگم نے ان دونوں کو بلانے پر بہت اصرار کیا، اس کی خاطر ان دونوں کو بادشاہ نے طلب کیا۔ لکڑہارے نے میں اپنی بیوی کے حاضر ہو کر بادشاہ اور بیگم کی خدمت میں شرفیہ نظر کی۔ لکڑہارا باہر اس کی عورت بیگم کے حضور میں رہنے لگے۔ ایک دن بیگم نے حمام جاتے وقت اپنا 9000 ہار اپنے گلے سے اتار کر کھونٹی پہ لٹکا دیا۔ لکڑہارنی کو اس حفاظت کے لیے تاکید کیا، قذارہ و کھونٹی ہار نکل گئی۔ لکڑہارنی نے کیفیت بچشم خود دیکھی، جب بیگم حمام سے فارغ ہوئی تو ہار طلب کیا، وہ حیرت زدہ رہ گئے اور کچھ جواب نہ دیا۔ بیگم نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ نے خفا ہو کر ان دونوں کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ سال کامل اسی قید خانے میں گزرا۔ ایک رات پھر وہی نقاب پوش گھڑ سوار خواب میں نظر آئے اور کہا کہ فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دلواتا تھا یا نہیں؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تب ان نقاب پوش گھڑ سوار نے کہا کہ یہی سبب ہے جو تم اس مصیبت اور قید خانے میں پھنسے ہو، اللہ رحم کرے، اب فاتحہ دلوا دو۔ تب لکڑہارے نے عرض کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان نقاب پوش گھڑ سوار بولے کہ تیرے بستر کے نیچے ہیں، اس کو لے کر فاتحہ دے۔ تب لکڑہارے نے بیدار ہو کر پیسے اٹھا لیے، دونوں کے ہاتھ پیر کی زنجیر کھل گئی۔ میاں بیوی دونوں نہا دھو کر اسباب فاتحہ منگانے کی فکر میں تھے۔ ایک عورت پر نظر پڑی، اس کو بولی کہ امیر المومنین مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب خرید کر ہمیں لا دیں۔ اس نے کہا کہ آج میرا بیٹا شب گشت تھا اور میں نہیں لا سکتی ہوں، یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک بوڑھی عورت جس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تدہیج و تدفین کا سامان لانے روٹری پیٹتی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کے نام سے فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے بولی۔ جب بوڑھی نے مولا مشکل کشا کا نام سنا تو ضروری کام کا خیال نہ کر کے اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دیا۔ لکڑہارا لکڑہانی